دوستو حالیہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی جو سب سے بڑی کیجویلٹی اگر اس خطے میں ہوئی ہے تو وہ پاکستان اور برادر اسلامی ملک یو اے ای کے تعلقات میں تنزلی ہے، اور تنزلی سے بڑھ کر ایک کشیدگی کا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بظاہر تو ہمارے جو کچھ دانشور ہیں سوشل میڈیا کے، اور جو کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش لیڈران، میں تو ان کو کہوں گا، وہ یہ فخریہ اظہار کرتے پائے جاتے ہیں کہ یو اے ای بس اب ڈوبنے والا ہے، یو اے ای تباہ ہو جائے گا، ہمیں یو اے ای کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن کیا واقعی پاکستان یو اے ای خاص طور پہ دبئی کی ریاست کی دشمنی افورڈ کر سکتا ہے؟ اس کو اگر آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سالڈ فگرز کے حساب سے، اور جو دو ملکوں کے درمیان ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اینگل سے دیکھیں، تو اس کا ایک واضح جواب ہے کہ نہیں۔ آپ نوجوانوں کو شاید ایک دھچکا لگا ہو، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات کا پرچار ہو رہا ہے کہ دبئی کے بغیر پاکستان جو ہے ایک ویل آف کنٹری ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں۔ یہ کہنے کے باوجود کہ یہ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، نہ پاکستانیوں کا اتنا عمل دخل ہے، جتنا کہ یو اے ای اور خاص طور پہ دبئی کے حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی یہ ایک شاخسانہ ہے۔ یو اے ای نے ایک خاص سیکٹ کو ہمیشہ سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا، اور ان کے جو سیکٹ کے اہل تشیع کے جو ورکرز تھے، ان کو نہ تو ریلیجس جو پریکٹس کرنے کی آزادی تھی، ان کے جو عقائد ہوتے ہیں یا ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ معاندانہ رویہ آج سے نہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے، تو جب ایران جو کہ اہل تشیع کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی ایک لیڈرشپ کا ایک غماز ملک ہے، جب اس کی لڑائی ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اور ایونچولی ایران نے امریکی اڈوں کو یو اے میں جب نشانہ بنایا، تو اس خاص سیکٹ کی جو ہمدردی تھی وہ لازمی طور پہ ایران کے ساتھ ہوئی، اور اس میں یہ تشخیص نہیں تھی کہ پاکستانی اہل تشیع نے ہی اظہار مسرت کیا، یا اس میں جو انڈین سے آئے ہوئے تعلق رکھنے والے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے تمام خطوں سے آئے ہوئے جو اہل تشیع کے لوگ تھے یو اے ای میں، انہوں نے ایک قسم کی سیلیبریشن کی جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب آپ کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس ملک کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ تلخی 2025 میں شروع ہو چکی تھی، جب پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی، تو ابو ظبی کی گورنمنٹ اور جو ریاض کی گورنمنٹ تھی وہ بہت سی پراکسی وار میں آمنے سامنے تھی۔ تو اس بات پہ جو یو اے ای کے حکمران تھے خاصے سیکھ پاتے پاکستان سے، تو اصل بغض اور اصل غصہ اس بات کا تھا۔ اب کیا فائنینشلی ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ 18 لاکھ پاکستانی ہیں کم و بیش جو یو اے ای میں کام کرتے ہیں، اور 8 سے 10 ارب ڈالر کی ترسیلات زر ہے۔ گو کہ ابھی تک انہوں نے یو اے ای نے کوئی 15 سے 20 ہزار، کچھ لوگ 1 لاکھ، کچھ 1.5 لاکھ تک کہتے ہیں، لوگوں کو بے دخل کیا ہے، پاکستانیوں کو، اسی تناظر میں کہ انہوں نے جوبیلیشن کا اظہار کیا، یا انہوں نے کوئی ویڈیوز پوسٹ کی، یا یو اے ای کے لوکل قوانین کی خلاف ورزی کی۔ لیکن ابھی بھی دوستو بہت گنجائش ہے کہ ان تعلقات کو از سر نو استوار کیا جائے، اور خاص طور پہ یو اے ای کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ جو اسرائیل کے ساتھ مفاہمانہ رویہ ہے وہ پوری عالم اسلام میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ کسی ایک خاص سیکٹ کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1400 سال کی عرب کی ہسٹری میں پہلی بار بتوں کی پوجا کی سرکاری طور پہ عرب میں اجازت جس خطے میں دی گئی وہ یو اے ای ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے مراسم ہے، وہ جو سب سے بڑا مندر وہاں بنایا گیا، تو یہ کچھ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجیے والی بات ہے۔ اور بھارت جس کی مسلم دشمنی جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ جپیاں پپیاں ڈالیں گے تو وہ آپ کو سوائے زہر کا ٹیکہ لگانے کے آپ کی پشت میں کچھ نہیں کرے گا۔
تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنا ٹیمپر نیچے کرنا چاہیے. یو اے ای ایک برادرلی ملک ہے، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ اس نے ہمیشہ شانہ بشانہ ہو کے ساتھ دیا ہے. گو کہ ہمیں کچھ شکایتیں ہیں کراچی کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے، لیکن اس میں اور خطے کی دوسری طاقتیں بھی شامل ہیں. خاص طور پہ صرف یو اے ای کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ سرکاری سطح پہ سوشل میڈیا کے کچھ ریگولیشن کی جائے، اور یہ جو سرکاری طور پہ جو کچھ ترجمان ہے، جو ناعاقبت اندیش ترجمان ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے، اور ہماری ملٹری کے ساتھ جو تعلقات ہیں یو اے ای ملٹری کے، اس کو مزید فروغ دیا جائے، اور ضرورت محسوس ہو تو سعودی عرب کی طرح ایک پیکٹ، ڈیفنس پیکٹ یو اے ای کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. آنے والے دنوں میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کو معتدل رویہ اپنانا ہوگا. ہم یو اے ای کے ساتھ دشمنی کر کے اپنا نقصان کریں گے. دوستو، یو اے ای کا کتنا نقصان ہوگا وہ جانیں، لیکن پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو ریوائیو کریں انشاءاللہ.